الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو بھائیو، اسلام نے نسب کی حفاظت کا بڑا اہتمام کیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اس سلسلے میں فقہاء اور اصولیین نے ان کلیات خمسہ کو شمار کیا ہے جس کو اسلام نے ہمیں پیش کیا ہے۔ 5 کلیات وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 دین کی حفاظت، نمبر 2 نفس کی حفاظت، نمبر 3 نسل کی حفاظت، اور نمبر 4 ہے عقل کی حفاظت، نمبر 5 ہے مال کی حفاظت۔ اور ان 5 چیزوں کو جو حفاظت کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس میں نسل اور نسب ایک دوسرے کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور نسب ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے انسان کی شرافت کا، اس کی عزت کا اور اس کے حفاظت کا، کہ جس سے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا ہمیں ان کلیات خمسہ کا حکم دیا ہے، اب اس میں ایک چھٹی چیز جس کو علماء کرام نے عزت و آبرو کی حفاظت کا بھی ایک کلیہ ہے، تو گویا 6 کلیات ہیں، لیکن اسلام نے ان میں سے جو آج آپ کو بتانا ہے وہ نسب کی حفاظت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے نسب کی اہمیت اور اس کی حفاظت پر۔ فرمایا علموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثرات في المال ومنسات في الأثر۔ کہا کہ اپنے لوگوں کو، گھروں کے، خاندان میں بچوں کو، بڑوں کو، سب کو اب نسب کے بارے میں ان کو تعلیم دو، کیونکہ خاندان کے بارے میں جب علم ہوگا، خاندانی تعلقات ہوں گے، تو اس میں زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے، مدد کرنے کے لیے بہت زیادہ مناسب رہے گا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی اسی وقت آدمی کر سکتا ہے جب آدمی خاندان کا اچھی طرح سے پتہ ہو، اور یہ صلہ رحمی یعنی خاندان میں محبتیں پیدا کرتی ہیں، اور مال میں اس سے برکت ہوتی ہے آپسی تعاون کی وجہ سے، اور اس کے اثرات بہت دور تک باقی رہتے ہیں، بہت دنوں تک اس کا خاندان کے اندر جو تعلقات ہوتے ہیں، کیونکہ خاندان ایک انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ خاندان اس کا بڑا ہو، خاندان سے تعلقات اچھے ہوں، اور خاندان ہے تو انسان اپنے خاندان پر فخر کرتا ہے۔ خاندان کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں کسی بھی چیز سے اس کو مقابلہ کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انبیاء کرام کو بھی لوگ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے ان کے خاندان کی وجہ سے، اور اس کی سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ اسی طرح سے اور بھی انبیاء علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ خاندان کی وجہ سے انسان کا مقام اور مرتبہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے لیے بھی یہ بات بتائی ہے کہ خاندان دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، کہ خاندان اچھا ہے، خاندان شریف ہے، خاندان عزت دار ہے، کہ وہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تو اس خاندان کی وجہ سے بھی انسان معاشرے میں بڑا مقام پاتا ہے۔ خاندان کی پہچان کی وجہ سے بہت سارے احکام مرتب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جائیداد کی تقسیم ہے کہ خاندان میں کون مستحق ہے، کون مستحق نہیں ہے، کس کو کتنا فرض ملتا ہے، کس کو کتنا، کون عصبہ بنتا ہے، کون اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی، یہ تمام چیزیں، اور محجوب کون ہوگا، حجب یعنی جائیداد میں محروم کس کو کیا جائے گا، تو یہ تمام چیزیں خاندان کے پہچان، نسب کے پہچان کی وجہ سے آدمی کر سکتا ہے۔ اور خاندانی رشتوں کے پہچاننے کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کون محرم ہے، کس کے سامنے عورت بے پردہ ہو سکتی ہے، جی، عورت اپنے یعنی بے پردہ ہونے کے لیے خاندان کے کون آدمی ہیں جن کے بارے میں ہم بے پردہ ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے کن سے شادیاں حرام ہیں، کن سے شادیاں کر سکتے ہیں، اور خاندان کے سسرال کے کون لوگ آپ کے لیے محرم بنتے ہیں، کن کے لیے آپ شادیاں کر سکتے ہیں بچوں کی آپس میں، یہ تمام چیزیں اسی طرح سے جب آپ تربیت کریں گے کہ بچوں کی خاندان کے نسب کے بارے میں، تو یہ چیزیں بچوں کو اور جوانوں کو اس وقت آج معاشرے میں لوگ بھلاتے جا رہے ہیں۔ آج کل خاندان سب ٹوٹے اور بکھرے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں گے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے وہ جو محرم ہیں۔ نمبر 1 دائمی محرمات، یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ درج ذیل ہیں۔ نسبی محرمات، یعنی نسب کی وجہ سے، جیسے ماں ہے، نانی، دادی، اور ان کی مائیں مطلق طور پر
یعنی حرمت ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. بیٹی اور اس کی بیٹیاں نیچے تک، پوتی اور اس کی بیٹیاں نیچے تک، بہن اور اس کی بیٹیاں، بھانجیاں، پھر ان کی بیٹیاں، پھوپھی اوپر تک، خالہ اور اس کی مائیں، بھتیجی اور بھتیجے کی بیٹیاں، پھر ان کی بیٹیاں. یہ ابدی محرمات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. سورہ نساء آیت نمبر 23. تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں. اس کے بعد دوسرا جو حرمت والے رشتے بنتے ہیں شادی بیاہ کی وجہ سے اور سسرال کی وجہ سے، مساہرت کی بنا پر محرمات، ان سے مراد باپ اور دادا کی بیویاں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. سورہ نساء آیت نمبر 22. جن عورتوں سے تمہارے آبا اجداد نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح نہ کرو. اس طرح بیوی کی ماں اور اس کی دادی، نانی اور بیوی مدخولہ جس سے جمع کیا گیا ہو کی بیٹی بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. سورہ نساء آیت نمبر 23. اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور اپنی جن عورتوں سے تم نے جمع کر چکے ہو ان کی وہ لڑکیاں جو پہل خاوندوں سے ہیں، یعنی سوتیلی بیٹیاں، اور اب تک ان کی پرورش اب تم ان کی پرورش کرتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں. اور اگر تم نے ان عورتوں سے جمع نہیں کیا ہو تو انہیں طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں. یعنی اگر شادی ہوئی کسی عورت سے اور اس کی بیٹی بھی ہے، اگر شادی کے بعد داخل ہونے سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے. اگر شادی کے بعد اپنی منکوحہ کے پاس چلا گیا، داخل ہو گیا، تو پھر اس کی بیٹی ربیبہ کہتے ہیں، وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، بیٹی کے مانند ہو جاتی ہے. اور اسی طرح بیٹے اور پوتے کی بیوی بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَلِيلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. اور تمہاری صلبی بیٹیوں کی بیویاں بھی، بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں. یہ دوسرا تھا جو شادی بیاہ کی وجہ سے رشتہ بنتا تھا. تیسری حرمت ہے رضاعت کی بنیاد پر محرمات. دودھ پینے کی وجہ سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام تھے. یعنی بچے کی رضاعی والدین یعنی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دودھ پینے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہو جاتے تھے. البتہ رضاعت 2 سال کے اندر دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے، جبکہ حقیقتاً دودھ بچے کے پیٹ میں گیا ہو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تحرم المسۃ ولا المستان. 1 یا 2 مرتبہ دودھ چوسنے سے حرمت واقع نہیں ہوتی. اس لیے کہ 1 دفعہ چوسنا تو معمولی ہے اور قلت کی وجہ سے دودھ پیٹ تک نہیں جا سکتا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت کے سلسلے میں سہلہ بنت سہیل سے کہا ارضعی سالم 5 رضعات تحرمی علیہ، کہ آپ سالم کو، جو کہ ان کے مولا تھے، غلام تھے، تو ان کو کہا کہ 5 مرتبہ رضاعت ان کو دودھ پلاؤ، وہ تمہارے لیے محرم بن جائیں گے. اور یہ حدیث جیسا کہ 5 رضاعت والی حدیث یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے. صحیح مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ کہتی ہیں کان فی ما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمن. کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب 10 مرتبہ دودھ پلانے کا حکم نازل ہوا تھا، جو کہ واضح طور پر پتہ تھا، جس سے حرمت ثابت ہوتی تھی. لیکن پھر اس کے بعد ثم نسخت ب5 معلومات، تو اس کے بعد صرف 5 مرتبہ اچھی طرح سے دودھ پلانے پر
10 والی آیت منسوخ ہو گئی۔ فتوفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی 5 مرتبہ دودھ پلانے کے حکم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اور اسی کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الارضاع فی الحولین، اور دودھ پلانا جو ہے وہ 2 سال کے اندر ہے، 2 سال کے بعد نہیں۔ حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے جو دودھ 2 سال کے اندر بچے کو پلایا جائے، اور 2 سال کے بعد میں اگر کوئی پلاتا ہے تو کوئی دودھ پلاتی ہے تو اس کا حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ رضاعت کے ضروری مسائل یہ ہے کہ دودھ پلانے والی کا خاوند دودھ پینے والے کا باپ قرار پائے گا، اور اگر اس کے دوسری بیوی ہے اور اس سے اس کی اولاد بھی ہے تو وہ بھی اس بچے کے بھائی بہن قرار پائیں گے۔ بنا بنی اس دودھ پلانے والے بچے پر رضاعی باپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں سب حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دودھ پلانے والی کی ساری اولاد جس خاوند سے بھی ہو دودھ پینے والے بچے کے بھائی بہن بن جائیں گے، اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا اذنی لافلاح اخی ابی القعیس فانہ عمکی وکانت امراتہ قد ارضعت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آیا عائشہ ابو القعیس کے بھائی افلاح کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دو، اس لیے کہ یہ تمہارا چچا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ ابو القعیس کی بیوی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دودھ پلایا تھا۔ اس حدیث سے رضاعی چچا ثابت ہوا ہے، لہذا مذکورہ بالا دیگر رشتے اس کے تابع ہوں گے۔ دودھ پینے والے بچے کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے دودھ نہیں پیا۔ چنانچہ دودھ پینے والے کا بھائی دودھ پلانے والی یا اس کی ماں یا اس کے بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح بچے کی بہن دودھ پلانے والے کے خاوند یا اس کے باپ اور بیٹے سے نکاح کر سکتی ہیں۔ صرف دودھ پینے والے کے لیے یہ حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے نہیں، گھر کے دوسرے افراد اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اسی طرح